ہر قسم کے روحانی جسمانی وظائف کے لیے پیر عصمت اللہ نقشبندی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا جو عمل جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ برائے رزق غنا ظہری و باطنی، یعنی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کچھ شرائط کے ساتھ اگر کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کو غنی کر دیں گے، لوگوں کا محتاج نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے ظاہر کو بھی باطن کو بھی کھول دیں گے۔ اللہ رب العزت باطنی طور پر، روحانی طور پر، غیبی طور پر آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ ظاہری بھی اسباب اللہ آپ کے لیے پیدا فرما دیں گے۔ اس عمل کے کچھ شرائط ہیں، اور عمل انتہائی طاقتور ترین عمل ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ میرا یہ ذاتی معمول ہے، ایک زندگی کا راز ہے جو میں آپ حضرات کو دینے لگا ہوں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ فیکٹری، دکان، مکان، کسی میں کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رزق سے بے برکتی ختم ہو جائے، وسعت رزق ملے، اور اللہ رب العزت غیب سے میری مدد فرمائے، گھر بیٹھے مجھے اللہ رزق عطا فرما دے، اور پھر اس میں نظر بد ہے ختم ہو جائے، بندشیں ہیں ختم ہو جائیں، جادو ہے ختم ہو جائے، اگر آپ پر اسیب سحر کا سایہ ہے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ المزمل، سورۃ المزمل شریف کو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جگہ وقت کی پابندی کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، جگہ وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ورنہ کم از کم وقت ایک ہونا چاہیے۔ سفر میں ہیں آپ، سفر میں آتے جاتے ہیں، تو ہم آپ کو جگہ کی قید آپ پر نہیں لگاتے، یہ نہیں کہتے۔ زندگی میں اگر یہ وظیفہ آپ نے کر لیا تو واللہ اللہ آپ کو زندگی میں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، لوگوں سے اللہ رب العزت آپ کو غنی کر دے گا، ظاہری بھی باطنی بھی غنا حاصل ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ فجر کی نماز کے بعد سورۃ مزمل شریف کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اس کی دوسری ترتیب، آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد 2 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ پہاڑوں کے برابر آپ پر قرض کیوں نہیں اتر جائے گا،
मोहताज और मुफलिस है, अल्लाह देगा। मकान नहीं है, अल्लाह अपना ज़ाती मकान देंगे। गाड़ी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ाती गाड़ी देंगे। यानी कि इस वजीफे की आपको पाबंदी करना शर्त है। पहली बात तो यह है कि आप जिंदगी भर इसको मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए हज के मौके पैदा करेगा। बार बार उम्रे पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बुलाएंगे। अपनी दरबार में, अपने महबूब के दरबार में आपका आना जाना रहेगा। तो ये अमल आपको मोहताजी से बचाएगा, मुफलिसी से बचाएगा, तंगदस्ती से बचाएगा, मकरूज होने से बचाएगा। इसकी पाबंदी कीजिए। आपने दो तरीके, एक ये कि फजर या इशा के बाद 11 मरतबा पढ़ लीजिए, एक ये कि फजर के बाद 2 मरतबा, हर नमाज के बाद 2, और इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा, और फिर इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने या मुगनी इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रिज्क बारिश की तरह बरसाएंगे। कभी मोहताज नहीं होंगे, कभी बंदिश नहीं होगी, कभी हासिदीन के हसद की नजर नहीं लगेगी, और दुश्मन से हर वक्त आप इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।